رمضان المبارک کا مہینہ قریب الاختتام ہے اور اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. 2 عشرے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا عشرہ ہے. اولہ رحمت، پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، اور رحمت کہتے ہیں بارش کو جو ہر جگہ برستی ہے. زرخیز زمینوں پر بھی بارش برستی ہے اور بنجر زمین پر بھی برستی ہے، لیکن زرخیز زمین وہ بارش کے پانی کو اپنے سینے میں لے کر کے اس سے خود فائدہ بھی حاصل کرتی ہے اور پھر اس سے پودے اور فصل اگا کر کے خلق خدا کو فائدہ بھی دیتی ہے. بنجر زمین جو ہوگی، بنجر زمین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بنجر زمین پر جتنا بھی بارش برسے، بلکہ بعض زمینیں اس قسم کی بیکار زمینیں ہوتی ہے کہ بارش برسنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ گٹر پر اور گندے نالوں پر جب بارش برسے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ گٹر اور گندے نالے، ان میں بارش برسنے سے گند اور پھوٹ جائے گا. رمضان اللہ والوں کے لیے بھی ہے، وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس کے انوار اور برکات سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو اور معصیتوں کو بخشواتے ہیں. اور جو بدکار قسم کے جو لوگ ہیں ان کو تو اور نقصان ہوتا ہے، اور نقصان ہوتا ہے. باغی تو پورے سال کے اندر وہ اللہ کے باغی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ کھل کر کے اپنی بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، وہ کھل کر کے روزہ کھاتے ہیں، وہ کھل کر کے معصیتوں کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اس وجہ سے اولہ رحمت، رحمت سے بہت کم لوگ استفادہ کرتے. محمد رسول اللہ رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی رحمت ہے، لیکن ان رحمتوں سے استفادہ کرنے والے اللہ والے لوگ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. بے عقل ان رحمتوں سے ان کو نقصان تو ہوتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والا حصہ یہ مغفرت ہے کہ جو آدمی رحمتوں سے استفادہ کرے گا، نماز روزہ تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا. وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، رمضان کا درمیان والا حصہ 11 سے لے کر کے 20 تک یہ مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ 21 سے لے کر کے 30 تک یا 29 تک، آخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوں گے. رمضان کا مہینہ شہر المواسات بھی ہے، غم خوارگی کا مہینہ. غم خواری کا مہینہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ صبح صادق اذان سے پہلے دبا کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور پھر اذان سے لے کر کے غروب آفتاب تک، مغرب کی اذان تک، یہ چند گھنٹوں میں چھاؤں کے نیچے، پنکھوں کے نیچے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ صرف ہمیں احساس دلانے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ آپ اندازہ کرو کہ پورے سال جن کے گھروں میں چولہا ان کے نہ جلے، آگ نہ جلے، پکانے کی کوئی چیز نہ ہو، کبھی ایک دن ہے تو دوسرا دن نہیں ہے، دوسرا دن ہے تو تیسرا دن نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ زندگی چلانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ آپ نے زندگی کے انتظام کر لو، کھانے کا، پینے کا، راحت کا، ان چیزوں کا، لیکن دوسری چیز یہ کہ دفاع بھی ضروری ہے. گاڑی والا جب جاتا ہے، ایک تو اپنی منزل پہ اس کو پہنچنا ہے، دوسری چیز دفاع بھی ضروری ہے کہ سامنے دیکھو کسی کھڈے کے اندر گرنا تو نہیں ہے.
کسی بڑے پتھر کے ساتھ نہ ٹکراؤ، کسی گاڑی کے ساتھ نہ ٹکراؤ۔ گاڑی چلانے والے دو چیزیں اس کی ذمہ داری، اپنی منزل تک پہنچنے میں چلنا بھی ہے، مسافت کو طے بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ خطرناک قسم کے مواضع اور مہالک جہاں ان پر ہلاکت کا اندیشہ ہے ان کو دیکھنا بھی ہے۔ زندگی میں آپ یہ تو کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کما رہے ہیں، اور بچوں کو خوب کھلا پلا رہے ہیں، یہ تو کر رہے ہیں، لیکن دفاع پر کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دفاع کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی غیبی آگ آئے گی، وہ غیبی آگ آ کر کے وہ آپ کو بھی جلائے، آپ کے گھر کو جلائے، آپ کے بچوں کو جلائے، ان کی زندگی کو جلائے۔ اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں، یہ دفاع۔ چور جو ٹریننگ دیتے ہیں نا اپنے شاگردوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو چوری کس طرح کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پر کوئی حملہ آور ہو، کہاں سے کس طرف داخل ہو جاؤ گے اور کیسے بھاگو گے، اپنا دفاع آپ کس طریقے پر کریں گے۔ زندگی میں اپنی زندگی چلانا اور اپنی زندگی بسر کرنا، اپنی اولاد کے کھانے پینے کا انتظام کر لینا، یہ تو ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے دفاع کا سوچا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جو آپ کے ملک کو تباہ کر دیتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں جو آپ کے سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہیں، اور وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو آپ کے اولاد کو تباہ کر دیں گے؟ اس کو کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ سیدھا گاڑی چلا رہے ہیں، بس گاڑی چلا کر کے جی بچوں کے کھانے کا پینے کا اس کا انتظام۔ اس لیے اس مہینے کو کہا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اگر مظلوموں کی بددعا سے آپ کو ڈرنا ہے تو مظلوموں کو پھر اس مہینے میں خصوصی طور پر مظلوموں کی فریاد رسی کرو اور ان کے ہاتھ بٹا دو۔ ہمارے جو فقہاء ہیں وہ فقہاء منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بازار میں جو فروٹ رکھے ہوئے تھے نا، ٹھیلوں پر جو فروٹ رکھے ہوئے تھے، اور سبزی کی دکانوں پر جو سبزیاں فروٹ وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوتی ہے، فقہاء کہتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ بازار کی چیزیں نہ خریدو۔ سبحان اللہ، بازار کی چیز کیوں نہ خریدیں؟ کہتے ہیں کہ جس ٹھیلے سے آپ فروٹ خریدتے ہیں، جس سبزی والے سے آپ سبزی خریدتے ہیں، اور انگور، انار، سیب، کیلے جو آپ خریدتے ہیں، یہ وہ ٹھیلے ہیں کہ بھیک مانگنے والے بھکاری یہاں سے گزرتے ہیں، اور ان فروٹوں کو دیکھ کر کے وہ صرف یہ کہتے ہیں بس کام ہو گیا۔ آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آیا، میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھیک مانگنے والے یہاں سے جب گزرتے ہیں اور گزر کر کے وہ صرف یہ کہتے ہیں بس ختم۔ اتنی آہ اس نے بھری کہ اے میرے پروردگار، اے میرا رب، لوگ کیا سے کیا کھا رہے ہیں، لوگوں کے بچے کیا سے کیا کھا رہے ہیں، کون سے پھل فروٹ ہیں جو نہیں کھا رہے، وہ سب کچھ کھا رہے۔ میرا رب میرا حال کیا ہے، میرا رب میرے پیارے بچوں کا حال کیا ہے، میری بیوی کا حال کیا ہے، میرے گھر کا کیا حال ہے۔ یہ وہ بے آواز قسم کی ایٹم بم ہے جو گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ وہ بے آواز قسم کی تباہ کاریاں ہیں جو علاقوں کے علاقے اور آبادیوں کی آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی جب جا رہا ہے اور ادھر سے جا رہا ہے اور وہ کئی دن کا بھوکا ہے، اس کو کچھ ملا نہیں ہے، اور ایک آدمی جب اپنے کتے کو بریانی کھلاتا ہے اپنے ہاتھ پہ، دوسرے ہاتھ پہ کتا بریانی کھا رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تنگ آ کر کے کہتا ہے اے اللہ،
اس انسان بننے سے بہتر ہوتا کہ میں کتا بن جاتا، بریانی تو کھاتا نا۔ اب بولو کہ اس وڈیرا کا کیا ہوگا، بولو کہ اس سرمایہ دار کا کیا ہوگا کہ جب وہ یہاں سے غریب گزر رہا ہے اور غریب دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے کتوں کو بریانی کھلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس انسان بننے سے بہتر تھا کہ میں کتا بن جاتا، بریانی تو کھا لیتا نا۔ آپ نے مجھے کتنے دن بھوک سے رکھا ہے اور اس کتے کو تو کھلا رہا ہے، وڈیرے کے ہاتھ پر، سرمایہ دار کے ہاتھ پہ وہ بریانی کھا رہا ہے۔ اس کو کافر کس نے بنایا؟ یہ کفریہ جملہ ہے کہ اس انسان بننے سے بہتر تھا کہ میں کتا بن جاتا، مجھے یہ انسانیت نہیں چاہیے، مجھے امت محمدیہ میں ہونا نہیں چاہیے۔ اس مسلمان کو کافر کس نے بنایا؟ اور یہ کفریہ جملے اس کی زبان سے نکلوانے کا والا کون ہے؟ ان جملوں کا ذمہ دار میں ہوں، ان جملوں کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہمیں صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے بس، باقی دائیں بائیں آپ کے ہمسایہ کیا رہتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کیا رہتے ہیں، ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ بیوی کی شاپنگ کی ایک سے ایک چیز اللہ آپ کا بھلا کرے، جو فضولیات ہے وہ ہماری ضروریات ہے۔ میں ٹیلی ویژن کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن میرے گھر پہ آ جائے، ڈش اینٹینا آ جائے، بے حیائی کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے آلات وہ میرے گھر پہ آ جائیں، لیکن میں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ غریب کا کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو جاؤ زندگی کے مراحل اور زندگی کے سفر خود طے کر لو، اس ٹیلی ویژن کو لے کر کے ساتھ چلو، اللہ کی قسم تمہارے منہ سے خون آئے گا، ناک سے بھی خون آئے گا، اور بیٹھو گے تو پھر یہ ہے کہ بیٹھتے ہوئے جگہ سے بھی خون، بیٹھنے والی جگہ سے بھی خون آئے گا، اور تم کچھ بھی کرو تمہاری زندگی یہ ہوگی، یہ زندگی ہوگی، یہ زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کے مسئلے کو، صدقۃ الفطر کے مسئلے کو اللہ پاک نے اس وجہ سے لازمی قرار دیا ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھنے والا آدمی پیر عبد القادر جیلانی کے ہاں پکا کافر ہے، اسی طرح پیر کے ہاں جو زکوٰۃ نہ دے وہ بھی پکا کافر ہے، کافر کو کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ میں حنابلہ کی بات کر رہا ہوں، ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا۔ امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ نماز اگر نہ پڑھے تو جیل میں رکھو، قید میں کس کر کے اس کی پٹائی کرو، وہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کافر قرار نہیں دیتا لیکن کہتے ہیں اس کو جیل میں رکھو، قید میں رکھو، اور کس کر کے اس کی پٹائی کرو، حتیٰ یتوبہ، یہاں تک کہ توبہ کرے، او یموت، یا الو کا پٹا مر جائے، حتیٰ یتوبہ، یا توبہ کرے، او یموت، یا مر جائے جہنم میں، کہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ یہ کرے نکاح کر لے، لیکن بچے اس کے 2 نمبر کے ہیں، یہ جو جب نماز نہیں پڑھ رہا نا، جب نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بچے حلال ہی نہیں ہوں گے، اور جب بچے حلال ہی نہیں ہوں گے تو ان بچوں سے پھر کیا توقع ہے کہ وہ بڑھ کر کے ابا کی کیا خدمت کریں گے، امی جی کی کیا خدمت کریں گے، ان کی کون سی فرمان برداری کریں گے۔ جیسے نماز ایک فریضہ ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، دنیا کے اندر اللہ پاک نے یہ مراتب رکھا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، مال کو تقسیم کیا ہے لوگوں کے درمیان میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو سرمایہ دار سیٹھ بنایا، بعض کو غریب بنایا ہے، یہ اس لیے ہم تمہیں دیکھتے ہیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، جو مالدار ہے وہ مذاق اڑائیں گے غریبوں کا۔ دیکھتے ہیں کہ مالدار اپنے شلوار کے اندر رہتا ہے یا اپنے اس جامہ سے باہر نکلتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، جب پیسہ آئے گا، ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو مالدار بنایا ہے، بعض کے اوپر ان کو مرتبہ دیا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مالدار اس طرح تو نہیں ہوں گے، کہ کہیں اس طرح تو نہیں کر رہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا،
کہ مالدار غریبوں کو مسخرہ بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ دیکھ کنگلے کے بچے کو، دیکھ بھیکاری کو، دیکھ کنگلے کے بچے کو، اور تو کہہ دے یہ جملہ جس طرح بھی کہہ دے تیری مرضی ہے، تو کہہ دے کنگلے کا بچہ اور جس طرح بھی کہہ دے وہ تیری مرضی ہے، لیکن آپ کے نبی نے تو یہ دعا کی ہے کہ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں کی جماعت میں شامل کر دینا، مسکینوں کی جماعت میں مجھے داخل کر دینا۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فرمایا کہ 500 سال پہلے غریب لوگ، مسکین لوگ امیروں سے پہلے جنت میں گئے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ میں عرض کر رہا ہوں شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ آخری عشر ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر ہمارے بہت سے دوست یہ ہوتے ہیں کہ وہ رمضان سے اپنا سال شروع کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر مال آ گیا تو وہ کہتے ہیں رمضان ٹو رمضان، اس رمضان میں ہم زکوٰۃ دیں گے اور پھر اگلے اس طریقہ پر سال کا سلسلہ شروع۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کے پاس اگر مال آ گیا رمضان سے تو آ گیا، ورنہ قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آپ کے پاس نصاب آ گیا تو پھر یہ کہ فرض کر لو شعبان میں آپ کے پاس نصاب آ گیا تو اگلے شعبان کو آپ کا سال پورا ہو گیا۔ آپ کے پاس 2-3 مہینے پہلے نصاب آ گیا، مال آپ کے پاس پہلے آ گیا، اور آپ کہتے کہ نہیں جی رمضان تک میں انتظار کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ 13-14 مہینہ 15 مہینہ آپ یہ کہ رمضان سے پہلے نصاب آ گیا تھا 3-4 مہینہ، لیکن یہ کہ آپ اگلے رمضان کو دیں گے، اگلے رمضان کو آپ زکوٰۃ دیں گے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس نصاب رمضان میں آ چکا ہے آپ کے پاس تو پھر رمضان ٹو رمضان پھر صحیح ہے، پھر اچھی بات ہے۔ ایک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور ایک صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے اور قربانی کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ 50,000 کے لگ بھگ رقم یا مال تجارت، اتنا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس موجود ہے، اس پر سال گزرتا ہے، اس میں 40واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ 7.5 تولہ سونا، عورت کے پاس سونے موجود ہے، اس کی زکوٰۃ خود خاتون پر ہے، بیوی پر خود ہے، شوہر پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی کو اطلاع کر دیں کہ تیرے جو زیورات ہیں میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں زکوٰۃ، اچھی بات ہے، دے دے۔ لیکن جب زیورات جس کی ملکیت میں، بیوی کی ملکیت میں، زکوٰۃ اسی کو دینی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ مال تجارت کا مال آپ کے پاس اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ان کی بنتی ہے، 40-50 ہزار روپے بنتے ہیں، یا کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ نقد، ان کو ملا کر کے چاندی کی قیمت تک بنتی ہے تینوں۔ کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس، کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، چاروں کو ملا کر کے چاندی کی قیمت تک 50,000 تک پہنچتی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، قربانی اس بندے پر واجب ہے۔ پلاٹ آپ خرید رہے ہیں، زمینیں آپ خرید رہے ہیں اور خرید کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی نیت اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بیچنا ہے۔ خرید رہے ہیں آپ اس کو 10 لاکھ کی، خرید رہے ہیں 10 لاکھ کی، لیکن آپ نے ہدف مقرر کیا کہ بیچنا ہے 20 کو۔ خرید میری 10 لاکھ کی ہے لیکن بیچوں گا اس کو 20 لاکھ کی، اور مارکیٹ 20 لاکھ کی ہے، 50 لاکھ کی اس کی مارکیٹ ہے، چاہے آپ نے 10 لاکھ کی خریدی ہے، لیکن اب اس کی مارکیٹ لگ گئی اور زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئی، مکانات کی قیمت بڑھ گئے، اب وہ 50 لاکھ پہ پہنچ گئے، آپ 10 لاکھ کے 40واں حصہ نہیں دیں گے، 50 لاکھ کا دیں گے۔ ایک قیمت خرید ہے کہ آپ نے جس پہ خریدی، دوسری قیمت فروخت ہے جس پہ آپ کو بیچنا ہے۔ آپ نے تو کسی کے سر پر اس طرح پھیر دیا اور آپ نے خریدا 10 لاکھ کی، لیکن چیز ہے 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی چیز ہے، اور آپ کو بیچنا ہے 50 پہ، چاہے بکے یا نہ بکے، لیکن اس کی مارکیٹ ہے 50 لاکھ کی، تو 50 لاکھ کا 40واں حصہ نکال کر کے آپ کو دینا ہے، وہ زکوٰۃ میں آپ دیں گے۔ یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ جس کے پاس زکوٰۃ موجود ہے
بیوی خود اس کے پاس مال موجود ہے، اس کی زکوٰۃ خود اس پر ہے، سونا اس کے پاس موجود ہے، چاندی اس کے پاس۔ ہماری خواتین اور ہماری بہنیں اور ان کا بہانہ یہ ہے کہ جی سونا ہے اس کے پاس، چاندی ہے اس کے پاس، سونا ہے اس کے پاس، چاندی ہے، لیکن مولانا پیسہ نہیں ہے۔ ارے پیسہ کیا ہے؟ پیسے پہ تو قائد اعظم کی تصویر ہے، آج حکومت اعلان کر دے کہ اس پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا، لیکن سونا اور چاندی کی قیمت ختم ہونے کے نہ کسی حکومت نے اعلان کیا، نہ کرے گی، قیامت تک بھی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے یہاں پہلے 500 کے نوٹ کا رنگ الگ تھا، اب الگ ہے، پہلے 1000 کا نوٹ الگ تھا، اب الگ ہے، پہلے 5000 کا نوٹ نہیں تھا، 5000 کا نوٹ آ گیا، اور آج حکومت اعلان کرے کہ 5000 کے نوٹ اب سے ختم، بینک اعلان کر دیں۔ یہ تو ایک رسید ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے بینک دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوٹ کے اوپر لکھا ہوا بینک دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، مانا یہ 5000 کی رسید ہے میرے پاس۔ حکومت اس طرح نوٹ نہیں چھاپتی حکومت، اب اگرچہ ہماری حکومتیں بے غیرت بن گئی ہے، ورنہ دنیا کا عالمی دنیا کا نظام یہ ہے کہ کسی حکومت کو نوٹ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، اتنے مقدار پہ وہ نوٹ چھاپے گی جتنا سونا اس کے پاس رکھے ہوئی، چاندی جتنے اس کے پاس موجود ہے۔ اب تو دھڑا دھڑ چھاپ رہے، امریکہ بھی چھاپ رہا ہے، ہم لوگ بھی چھاپ رہے ہیں، دبا کر کے چھاپو جی، ورنہ دنیا کا قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جتنا سونا جتنی چاندی آپ کے پاس ہو اتنا ہی نوٹ آپ چھاپ سکتے ہیں۔ تو جب عورتوں کے پاس سونا موجود ہے اور چاندی ان کے پاس موجود ہے تو پھر یہ واویلا کرنا ان کا کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ تو پیسہ تو کچھ بھی نہیں، اصل پیسہ وہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ سونا جو آپ کے 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، ان کو تول کر کے 40واں حصہ خود سونے سے، چاہے 4 گرام 5 گرام آدھا تولہ پون تولہ جتنا بنتا ہے وہ زکوٰۃ میں دے دے، یا قیمت لگا کر کے اس کی قیمت دے دے۔ لیکن فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سود جتنا بھی لے لو، سود لے لو دے دو، مال میں اس سے بڑھوتری نہیں آئے گی، وقتی طور پر آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سود لے لو، 1,00,000 روپے کسی کو قرضہ دے دو، 1,00,000 روپے، اور اس کو کہہ دینا سال گزرنے کے بعد مجھے 1.5 لاکھ دے دینا، یہ 1.5 لاکھ کس خوشی میں دے رہا ہے؟ چل تو نے اس مجبور کو، جو مضطر اور مجبور ہے، جو وقتی طور پر پیسے کے لیے ترس رہا ہے اور جس کا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے اور وہ مجبور ہے، آپ 1,00,000 روپے دے رہے، 10 لاکھ روپے دے رہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ مجھے 15 لاکھ دیں گے۔ جتنے بھی سودی ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اتنے کنگلے ہیں کہ اتنا مولی منظور کنگلا نہیں ہے۔ جتنے سود والے مَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ مَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، آپ سود دے کر کے اسے بڑھوتری چاہ رہے ہیں، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ بڑھے گا نہیں، گھٹے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ ربا کو گھٹا دے گا، صدقہ والوں کو بڑھا دے گا، جو صدقہ دیتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ آپ باور کریں یا نہ کریں، آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اسی شہر کے اندر سبحان اللہ ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ بنگلہ دیش کے مدارس انہی پر چلتے ہیں، اور برما کے مدارس انہی پہ چلتے ہیں، انڈیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، پاکستان کے یہیں پر آتے ہیں، جاؤ، کبھی اس کے پاس انکار ہی نہیں ہے، اس کے پاس انکار ہی نہیں ہے، کبھی بھی انکار نہیں کرتا، اور وقتی طور پر اگر نہ ہو کہے گا کہ مولانا 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، غریب اگر جائے گا ان کے پاس کہے گا 2 دن کے بعد 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد، ترتیب آپ کے لیے بنے گی، ایسا اللہ ان کو دیتا ہے، ایسا دیتا ہے، واہ واہ، آدمی حیران ہوتا ہے، یہ سیلاب کی طرح اٹھا کر کے پھینک رہے۔ بات تو ہے ایمان کی، بات تو ہے ایمان و یقین کی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا حرام ہے، اور یہ حرام جیسے آپ نے شربت بنا لیا، اور شربت بنا کر کے پھر اس کے بعد پوری بالٹی شربت ہے، ماشاءاللہ روئی افزا ہے، چینی بھی ہے، اور اس میں لیمو بھی ہے، شکر بھی ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، برف بھی ہے،
اس کے بعد پیشاب کا ایک قطرہ ڈالو اس میں، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اب وہ سارا کا سارا پیشاب بن گیا، پیشاب نے ربا اور سود جس حلال مال کے اندر داخل ہو جائے گا سب کا ستیہ ناش کرے گا۔ اس لیے کہ نام میں نہیں لیتا، آپ خود نام لیتے جائیں، نام میں نہیں لیتا، نام آپ خود لیتے جائیں کہ آپ کے جو بڑے 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 جو وزیر ہیں وہ کیا نہیں کر رہے ہیں، ربا پر ربا، ربا پر ربا، سود پہ سود، سود پہ سود، لیکن ان جیسا کنگلا کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی کو دیکھو چھڑا ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کا گھر بھی صحیح نہیں ہے، یہ اس سے بڑا غریب کون ہوگا جو پوری دنیا کو لوٹ لوٹ کر کے کھا رہا ہے، چھڑا چھوپا گھوم رہا ہے، بیوی بھی نہیں ہے۔ کسی کو دیکھو کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے، کسی کو دیکھو کہ اللہ کا بیوی کینسر میں مبتلا ہے، تو کیوں نہیں مبتلا نہیں ہوگی؟ ہفتے ہفتے میں بیوی بچوں کے جو ہے نا وہ بلڈ اور وہ خون ان کا بدلوا رہا ہے۔ کتیے کے بچے وقتی طور پر زیادہ ہوتے ہیں، یہ کتیا وہ 8 بچے 10 بچے نکال دیے، اور بکری 2 یا 1 یا 3 زیادہ سے زیادہ، لیکن بکری کے بچے حلال ہیں، بکری حلال ہے، باہر گھومو پھرو، باغات میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، ریوڑوں کے ریوڑ بکریاں، کروڑوں بکریاں کٹتی ہے ایک ہفتے کے اندر، کروڑوں بکریاں کٹتی ہے آپ کے اس پاکستان کے اندر، لیکن ریوڑوں کے ریوڑ، کتے تو کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن کتے کہاں ہیں؟ اور وقتی طور پر کتیے نے آپ کو 8 بچے نکال کر کے دکھا دیے کہ چل۔ سود وقتی طور پر آپ کو اس طرح زیادہ نظر آئے گا، لیکن انجام بعد میں کتوں کے آپ ریوڑ نہیں دیکھیں گے، لیکن بکریوں کے ریوڑ دیکھیں گے، گایوں کے ریوڑ دیکھیں گے۔ اب عید قربانی آ رہی، گائے، یہ تھر کا علاقہ، یہ بدین کا علاقہ، یہ سجاول، یہ ٹھٹا، یہ سارے علاقوں کے اندر جا کر کے دیکھو، یہاں سے باہر نکلو، جا کر کے آدمی دیکھ لیں۔ حلال وقتی طور پر کم نظر آئے گا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ مال تجارت جو چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے اتنا پیسہ 50,000 کے لگ بھگ، اس آدمی پر صدقۃ الفطر بھی ہے، اس پر قربانی بھی ہے، اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اب چاہے آپ رمضان میں دے دیں، رمضان میں آپ کے پاس نصاب آ گیا، اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لیکن کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت، کچھ پیسے، چاروں کو ملا کر کے ان کی قیمت 50,000 تک بنتی ہے، صدقۃ الفطر، قربانی، عید سب آپ پر واجب۔ صدقۃ الفطر، قربانی اور زکوٰۃ یہ سب واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے دیں گے؟ آپ اپنی طرف سے دیں گے، اپنے معصوم بچوں کی طرف سے دیں گے، جو نابالغ قسم کے معصوم بچے ہیں، ہر ایک کی طرف سے صدقۃ الفطر کشمش کی حساب سے اگر آپ رقم لگا کر کے دے دیں گے پھر تو قیمت زیادہ بنے گی، اور کھجور، بعض عمدہ قسم کی کھجور ہے، کھجور کی قیمت لگا کر کے آپ زیادہ، اس میں پیسے تو پھر 1000 بھی آئے گا، 2000، 1500 بھی ایک آدمی کا صدقۃ الفطر بنے گا۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ قیمتی کھجور کی قیمت لگا کر کے کوئی بھی نہیں دے گا، کشمش کی قیمت لگا کر کے کوئی بھی نہیں دے گا، عمدہ قسم کی کھجور اور انگور اور اس کی ایک آدمی نہیں دے گا۔ اس لیے گندم کے دیں گے، تو گندم کی اگر آپ حساب لگائیں گے تو تب بھی 100 اور 90 روپے بنتے ہیں۔ آپ اپنے طرف سے دیں گے پہلے ہی سے، دوستوں سے پہلے سے گزارش یہ ہے کہ صدقۃ الفطر پہلے سے ادا کریں، اور اپنے دائیں بائیں اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اپنے دائیں بائیں اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، گلی میں وہ جو آپ کے گلیوں میں جو رہ رہے ہیں ان کو دیکھ لو، وہ چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا حق زیادہ بنتا ہے، چچا ہے، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور اپنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عزیز و اقارب ہے، سبحان اللہ، ان کا حق پہلے، جو برسر روزگار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے۔ مالدار اپنے مال کو دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور اللہ کا محبوب نہ سمجھیں، اور غریب اپنی غربت کو دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو جہنمی نہ سمجھے، نہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے نماز عید سے پہلے
اس کا اہتمام کریں۔ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور زکوٰۃ ان کا واقعتاً اس رمضان کے مہینے میں، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ صدقۃ الفطر یہ کہ ادا کریں اپنے معصوم بچوں کی طرف سے۔ بیوی کے صدقۃ الفطر شوہر پر نہیں ہے، شوہر کا بیوی پہ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس مستقل مال ہے، ان کا خود سلسلہ اپنا ہے۔ آپ ادا کریں بیوی کی طرف سے تو الگ مسئلہ ہے۔ ہم عورتوں کو تو یہ مسائل نہیں بتاتے، بہت سے مسائل اس قسم کے بیوی کا علاج معالجہ شوہر کے ذمہ پر نہیں ہے، بہت سے مسائل ہم نہیں بتاتے تاکہ لڑ نہ پڑے آپس میں۔ اور اگر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے اور عورت کہہ دے کہ میں دودھ نہ پلاؤں تو آپ مجبور نہیں کر سکتے اس کو، لیکن چونکہ ہمدردی ہے اور غمخواری ہے اور مواسات ہے دونوں طرف سے، بیوی کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کا علاج معالجہ اور بہت سی چیزیں ان کے اخراجات اعلیٰ قسم کے شوہر جب ان کو برداشت کرتا ہے تو پھر یہ کہ اس ہمدردی میں شوہر کے بہت سے کام جو ان پر واجب نہیں وہ بیوی کو بھی کرنی ہوگی۔ اگر شوہر بیوی کو اطلاع کر دیں اور بیوی اس کو کہہ دیں کہ میں زکوٰۃ دینے کے متحمل نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں آپ دے دیں، میرے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، میری پلاٹ ہے، میرا مکان ہے، میری دکان ہے، اور آپ اس کی میری طرف سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور شوہر کے پاس پیسے نہیں ہے، بیوی کرے، بیویوں کی طرف سے دے دے۔ لیکن معصوم بچے جتنے بھی ہیں نابالغ قسم کے، ان بچوں بلکہ یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عید کے دن صبح صادق سے پہلے 29ویں چاند نکلتا ہے یا 30 پہ نکلتا ہے، کیا صبح صادق سے پہلے جو بچے پیدا ہو جائیں گے ان کے صدقۃ الفطر بھی ابا کے ذمہ پر واجب ہے۔ عید کی رات کو کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی وہی صدقۃ الفطر دینا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کیا ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا مال تجارت، یا اتنی رقم 40-50 ہزار روپے اس کے بعد، یا یہ کہ ان چاروں میں سے کچھ پیسے یہ مل کر کے تو پھر صدقۃ الفطر، قربانی اور اسی طریقے پر زکوٰۃ، یہ تینوں اس پر واجب ہے۔ ایک اور نصاب ہے، وہ نصاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے اگر کسی کے پاس 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہیں ان کی قیمت لگے گی۔ یہ جو نصاب میں نے آپ کو بتایا یہ زکوٰۃ کا نصاب تھا۔ 3 جوڑوں سے زائد اگر کسی کے پاس کپڑے ہیں، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہم لوگ مولویوں کے تو اتنے کپڑے ہوتے ہیں زیادہ، توبہ توبہ توبہ۔ ادھر کوئی مر گیا کسی نے جوڑا دے دیا، ادھر کوئی بیمار ہو گیا تو کوئی جوڑا کسی نے دے دیا، ادھر کسی کا بچہ پیدا ہو گیا تب بھی ہمیں کسی نے جوڑا دے دیا، ادھر کسی کی شادی ہو گئی تب بھی ہمیں کسی نے جوڑا، دبا دب اتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ پھر بھی مولوی زکوٰۃ لیتے ہیں، دبا کر کے ظالم کے بچے زکوٰۃ لیتے ہیں۔ پھر بھی ہر مولوی جو ہے نا وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ طلباء کو دے دیں، مدرسے میں دے دیں، طلباء اس کے مستحق، آپ کے عزیز و اقارب زیادہ مستحق ہیں، آپ کے رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں، آپ کی پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، سبحان اللہ، چچا تو ابا ہے، پھوپھیاں اور خالہ یہ تو انسان کی مائیں ہیں، اور اللہ نے اجازت دی ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کی بھی اجازت دی ہے، ان کو صدقۃ الفطر دینے کی بھی اجازت دی ہے۔ اور بھائی اگر آپ کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اگر وہ محتاج نہیں ہیں تو آپ کے پڑوس والے دائیں بائیں ان کو دیکھ لو۔ بہت ڈر لگتا ہے، ڈرو اس بات سے کہ میرے اور آپ کے بچے کالے کلوٹے قسم کے بچے وہ پیپسی اور آئس کریم کے ساتھ کھیلتے رہے، اور تیرے ہمسائے کا خوبصورت بچہ اور اس کے نئے کپڑے بھی نہیں ہے وہ معصوم بچے، وہ کیا ان کی آہیں نکل رہی ہے، یہ وہ آہیں ہیں جو حکومتوں کو بھی نظر نہیں آتی، فوج ان پر کنٹرول نہیں کر سکتی، رینجر بھی ان پر کنٹرول نہیں کر سکتی، یہ وہ آہیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا جل جاتی ہے، جن کی وجہ سے ملک میں آگ لگ جاتی ہے، میرے اور آپ کے گھر کو آگ لگے گی۔ صدقۃ الفطر دیتا تو 100 روپے دیتا، اپنے بچوں کی طرف سے 1000 1200 1500 آپ کے چلے جائیں گے، کسی کو دے دو، ان غریبوں کے انتظام کرو، کپڑوں کا انتظام کر لو،
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا لگ جائے میں نے اور آپ نے 1000 روپے میں 1500 میں بخل سے کام لیا اور نقصان کیا تو لاکھوں کا نقصان کیا. اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو میرا نقصان ہو رہا ہے چل تو نہ دے تو صدقۃ الفطر نہ دے تو زکوٰۃ نہ دے، لیکن کیا ہوگا تیرے کسی گھر کے کسی فرد کو، بچے کو، بچی کو، تیرے بیٹے اور بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ تو آغا خان میں لے جائے گا، لیاقت اسپتال میں لے جائے گا اور لے جا کر کے وہاں 50,000 روپے دے گا، اور تجھے لینے کے دینے پڑ گئے. ادھر تو دیتا رب بھی راضی ہوتا اور وہ تیرے ہمسائے تیرے لیے دعا بھی کر لیتا، اور نہیں دیا تو میرے رب کو نکالنے کا طریقہ آتا ہے. میرے رب کو نکالنے کا طریقہ آتا ہے. میرے رب کے پاس راستے بہت ہیں، اس کے پاس راستے بہت ہیں. اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک زندگی اپنے بچوں کو چلانا ہے، اپنے کھانے پینے، لباس، پوشاک کا انتظام کرنا ہے. دوسرا دفاع کو سمجھو، فقیروں کی بد دعا سے ڈرا کرو. آپ کو بھی پتہ ہوگا، مجھے بھی پتہ ہوگا. میں آپ سے اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا ہمسایہ، آپ کے عزیز و اقارب، ان کا حق پہلے بنتا ہے. ان کا حق پہلے بنتا ہے کہ ان کی بد دعا آپ کو نہ لگے، ان کی بد دعا آپ کو نہ لگے. وہ بہت خطرناک قسم کی بد دعا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو ان کے معصوم بچے کہتے ہیں ابا جی چاچو جی، چاچا جو ہمسائے ہیں ان کے بچوں کے کپڑے سل گئے اور ان کے بچوں کے کپڑوں کا انتظام ہو گیا، کھلونوں کا انتظام ہو گیا. ابا جی میرے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ بچیاں کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ معصوم بچے کہہ رہے کہ میرے کپڑوں ہے پھول جیسے. یہ اس ابے کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. اس کا کلیجہ باہر آتا ہے، اور اس غریب کے بچے وہ شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، اخلاق میں، اطوار میں وہ سرمایہ دار کے بچوں سے 1000 مرتبہ اچھے ہیں، ان سے 1000 مرتبہ اچھے ہیں. کہتے کہ بیٹا تیرے کپڑے سلانے کے لیے دیے ہیں بیٹے. ان کا چمی لیتا ہے اور اس کے آنسو آتے ہیں، ان کا چمی لیتا ہے اور ان کے آنسو آتے ہیں. میں خود لوگوں کو کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ جب ہمارے حفظ کی دستار بندی ہو گئے، 7 حافظ تھے ہم لوگ خزدار میں، ہماری دستار بندی ہو گئی، 7 حافظ تھے. تو 7واں میں تھا. 6 ایسے تھے کہ سب کے نئے کپڑے تھے اور میں ایسا بدبخت تھا کہ میرے پرانے کپڑے تھے. لیکن پٹھان لوگ کہتے ہیں کہ داسات بہم تیر شے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہے. اب کی بات نہیں کر رہا، اب تو کپڑے ہی کپڑے، اب کپڑے ہی کپڑے، اب تو مرید ہی مرید، اب تو مرید ہی مرید. اب اللہ نے ایسے دروازے کھول دیے کہ واہ واہ. وہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ کا کیا خیال ہے، 1000 کا مجمع ہو، 2000 کا مجمع ہو، 3000 کا مجمع ہو، جلسہ ہو رہا ہو اور تمام جتنے بھی حافظ ہیں سب کے نئے کپڑے ہوں اور میرے پرانے کپڑے. جب دستار بندی ہو رہی تھی وہ بچے خوشیاں کر رہے تھے، ان کے عزیز و اقارب خوشیاں کر رہے تھے، میں خون کا آنسو اندر رو رہا تھا. وہ بچے خوشیاں کر رہے تھے، میں بھی تو ٹھیک ہے، میں بالغ نہیں تھا، میں چھوٹا تھا، لیکن میں دائیں بائیں تو دیکھتا تھا نا کہ سب کے نئے کپڑے ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں. وہ گھڑیاں آج تک بھی مجھے یاد ہیں، آج تک بھی مجھے وہ یاد آتے ہیں. تو سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے جب بیان کرتا ہوں، یہ تو میں ایک یتیم کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو جیسے دستار بندی ہو گئی، سب کے دستار اور سروں پر پگڑیاں رکھی گئی. ایک آدمی آیا، روتے ہوئے آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، میرے سر پہ بوسہ لے رہا ہے، میرے ہاتھ پہ بوسہ لے رہا ہے. کہنے لگے کہ بیٹا تیرے نئے کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا. بیٹا تیرے کیوں نئے کپڑے نہیں ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا. پھر بیٹا آپ کے کیوں نئے کپڑے نہیں ہیں؟ تو میرے آنسو آ گئے، وہ بھی سمجھ گئے. میں نے کہا میں یتیم ہوں. یہ وقت گزرتا ہے. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہمسائے کے جو لوگ ہوں گے نا، دائیں بائیں،
آپ ابھی اخبارات پڑھیں گے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ شب عید کو، عید کی رات کو ہمارے بہن بھائیوں کے ایک بڑی تعداد جو اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، ایک بڑی تعداد۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دن آپ بھی نہ دیکھیں، میں نہ دیکھوں، لیکن اخبارات آپ کے سامنے ہوں گے، میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ شب عید کو وہ ایسے پیارے پیارے ان کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو وہ ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ بیٹے آپ کے عید کے کپڑے سلا دیں گے، بیٹے آپ کے لیے کھلونوں کا انتظام کریں گے، بیٹا آپ کے لیے ٹافیوں کا انتظام کریں گے، آپ کے لیے پتنگوں کا انتظام کریں گے، یہ کریں، خاک انتظام کرے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو تسلیاں دے رہا ہے، تسلیاں دے رہا ہے۔ لیکن عید کی جب رات آتی ہے، رات کے 10 بجے تک، 11 بجے تک وہ بچے بار بار آ رہے کہ ابا جی آخر ہمارے کپڑے کہاں ہیں، دکھا تو دو نا وہ کپڑے، ابا جی وہ کپڑے تو دکھا دو۔ بیوی الگ رو رہی ہے، اس کی لڑائیاں الگ ہے۔ دیہاتوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دیہاتوں میں عموم بلوا ہے، دیہات کے اندر عام عموم بلوا ہے، وہاں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیہات میں اگر کسی کو کپڑے ملے یا نہ ملے، پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگ، چونکہ وہاں اس قسم کا رواج نہیں ہے۔ لیکن میں شہر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں، آپ سوسائٹی میں رہ رہے، شہر میں رہے، اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ صرف اپنے بچوں کے کپڑوں کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھیں، آپ اپنے ہمسائے کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کر لیں، ہمسائے کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کر لیں ان کے کپڑوں کے سلسلے میں اور ویسے کھانے پینے کے سلسلے میں۔ اس لیے عرض یہ کہ صدقۃ الفطر میں کیا ہوگا، صدقۃ الفطر میں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور یہ کہ 50,000 روپے یا 50,000 نقد یا مال تجارت، یہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر میں آپ کے پاس 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، ان کی قیمت لگے گی۔ آپ کے گھر میں فرنیچر ہے جو زیب و نمائش کے لیے، نام نمود کے لیے آپ نے رکھا، ان کی قیمت لگے گی۔ آپ کی الماریوں کی قیمت لگے گی۔ آپ کے 20 15 کمبل رکھے ہوئے، دنیا کا ایسا بخیل ہے کہ اس کے پاس مہمان آتا ہی نہیں ہے، لیکن 50 کمبل اس نے رکھا ہوا، تو تیرے اور تیری بیوی کے، تیرے بچوں کے استعمال کے تو 2 کمبل ہے، 3 کمبل ہے، 2-3 لحاف ہے، باقی کمبل آپ نے سجا کر کے جو رکھا ہے الماریوں کو۔ برتنوں کی سٹیں ماشاءاللہ 30 35 برتن، ایک سٹ میں 30 برتن، 35 برتن ہے۔ مہمان اس جیسا کوئی بخیل ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا برتن اس نے، وہ برتن پورے سال میں 1 مرتبہ استعمال ہوتے یا 2 مرتبہ استعمال ہوتے، استعمال نہیں ہوتے۔ ان برتنوں کی قیمت لگے گی، ٹیلی ویژن کی قیمت لگے گی، VCR کی قیمت لگے گی، ڈش اینٹینا کی قیمت لگے گی، یہ لعنت کی چیزیں لگیں گی، ان کی قیمت لگے گی۔ 3 جوڑوں سے زائد کپڑوں کی قیمت بھی لگے گی، اور یہ ساری قیمت آپ کی زائد فرنیچر ہے، نمود و نمائش کے لیے جو فرنیچر رکھا، وہ برتنوں کی سٹیں، کپڑے جو 3 جوڑوں سے زائد، ان کی قیمت ملا کر کے، ان کی قیمت لگا کر کے 50,000 تک اگر بنتی ہے، آپ پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی آپ پر واجب ہے۔ اپنا صدقۃ الفطر واجب ہے اور بچوں کا بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اس میں خیال کر لیں، صدقۃ الفطر کی رقم، زکوٰۃ کی رقم، صدقۃ الفطر کی اور زکوٰۃ کی رقم، یہ آپ یہ ہے کہ تنظیموں کو نہ دیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مختلف قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹرسٹ بنے ہوئی ہے، جس میں وہ پیسے لے کر کے مسلم، غیر مسلم، کافر اور مسلم سب پر، کافروں کو آپ صدقہ دے دیں، نفلی صدقہ دے دیں۔ کافر آپ کا ہمسایہ ہے، کافر کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، کافر کو آپ صدقۃ الفطر نہیں دیں گے، کافر کو صدقۃ الفطر دینے کی اجازت نہیں ہوگی، کافر کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر کے ساتھ کرو تعاون، بالکل کرو، آپ کے جو ہمسائے ہیں اس کے ساتھ تعاون کر لو، لیکن اس کو نفلی صدقہ ہو آپ کا، زکوٰۃ نہ ہو۔ زکوٰۃ کے پیسے کافر کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم کو یہ تنظیمیں آپ سے لے کر کے، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو مسلم، غیر مسلم، کافر سب پر یہ کہ اس کو تقسیم کرتے، سب پہ لگاتے، بالکل نہیں، اس کی تملیغ صحیح نہیں ہوتی۔ اس کا حقدار سب سے زیادہ ہے، اس کا حقدار سب سے زیادہ آپ کے عزیز و اقارب، پھوپھی، خالہ، بہن بھائی، یہ حضرات ہی ہے۔ بہن بھائی آپ سے اگر الگ ہے، ان کا خرچہ الگ ہے، تو پھر دے سکتے،
ویسے نہیں، خرچہ اگر ایک ساتھ ہے، باقی یہ کہ چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچزاد بھائی ہے، اور یہ ہے کہ چچزاد بہنیں ہیں، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ پھوپھی زاد بھائی اور بہنیں، آپ کے دیگر رشتہ دار، ان کو آپ یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دے دیں، ان کو صدقۃ الفطر دے دیں۔ اسی طرح آپ کے پڑوسی وہ زیادہ اس کا حقدار ہے، اور نہیں تو اس کے بعد مدارس میں آپ دے دیں۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مدرسے میں مولوی صاحب پڑھاتا کیا ہے، کام کتنا کرتا، اندھے بننے کی کوشش نہ کرو۔ مولویوں نے بھی تجارت تو شروع کر لی ہے نا، وہ بھی پورا سال ظالم کا بچہ۔ میں تو بعض مدارس کے محتمین کو دیکھتا ہوں جو مدرسے بنا چکے ہیں، وہ الو کا پٹا ایک سبق بھی نہیں پڑھاتا، وہ خود عالم بھی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، لیکن مولوی کا لباس اس نے پہنا ہے، بزنس اس کو بنا دیے۔ یہاں آپ کے شہر کے اندر کیا ہوتا ہے، میرے نام پہ خود کئی مولوی پکڑے گئے، جو میرا لیٹر پیڈ انہوں نے ڈاکٹر منظور احمد منگل کے لیے، یہ یہاں یعنی کئی اتنی بڑی داڑیاں ان کی، ڈاکٹر منظور کا مدرسہ ہے، وہ ایک کو پکڑ لیا، ایک کو پٹھانوں نے پکڑ لیا، مجھے کہا کہ آپ کا بھائی ہے جو آپ کے مدرسے کے لیے چندہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بھائی تو میرا پولیس میں ہے، اور ایک ہل چلا رہا ہے، زمینداری کر رہا ہے، ایک بکری چلا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے فہرست میں یہ تو نہیں، یہ پرائیویٹ آ گیا تو مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کہاں سے پرائیویٹ کوئی بھائی آ گیا، ہمیں والد صاحب نے تو نہیں بتایا، خدا جانے کہ یہ کہاں سے اس قسم کا۔ میں نے کہا کس کر کے اس کی پٹائی کرو، کس کر کے اس کی پٹائی، باقاعدہ مستقل اس کو بزنس بنا۔ آپ کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب زیادہ حقدار ہیں، آپ کے پڑوسی بھی حقدار، اور آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں اور وہ لے جا کر کے غریب ہے، مسکین ہے، اس سے ٹیلی ویژن خرید رہا ہے، بہت ثواب آپ کو ملے گا۔ بعض لوگ تو وہ ٹیلی ویژن اس نے قرضے پہ لیا ہے، ظالم نے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹیلی ویژن قرضے پہ لی، بھائی میں قرض دار ہوں، قرض دار ہے کس چیز، پیسے اس کو دے دو کہ وہ ٹیلی ویژن قرضے پر اس نے خریدا ہے، ٹیلی ویژن اس نے قرضے پہ خریدا ہے، تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ ٹیلی ویژن کے لیے دے دیں گے اور اسی طریقے پر VCR کے لیے دے دیں گے، تو آپ کو پھر یہ کہ کتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر آپ کے ذمہ پر واجب ہے، آپ نماز عید سے پہلے اب معلوم نہیں ہے کہ عید کی نماز کب ہوگی، بہرحال یہ کہ آج 23ویں کی تاریخ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جمعے کو عید ہوگی۔ اگر جمعے کو عید ہو گئی تو پھر ہمارے یہاں نماز یہ کہ 7:15 بجے اور 7 بجے ہمارے نماز عید ہوگی، اور اگر یہ کہ اگلے جمعے کو اگر 30 کا مہینہ انہوں نے کر دیا تو پھر ہفتے کو پھر عید ہوگی۔ تو بہرحال چاہے ہفتے کو عید ہو یا یہ ہے کہ جمعے کو ہو، آج ہی آپ کو میں اطلاع کر رہا ہوں کہ نماز عید ہمارے ہاں 7 بجے یہ ہے کہ ہوگی، 7:15 بجے، 7 بجے تک آپ حضرات یہ ہے کہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ نماز عید سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے معصوم بچوں کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر ادا کر کے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، جو لوگ محتاج ہیں ان کو، اور کوشش کر لیں محتاج بھی ہوں اور دیندار ہوں تو سبحان اللہ، لیکن کوئی دینداری شرط نہیں ہے، کوئی ضرور نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، غریب ہے، بے دین ہے، غریب ہے، اور خرافات اس میں نہیں ہے، چرس نہیں پی رہا، اور ٹیلی ویژن آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ خدا کا باغی تو ہے، لیکن میرے رب نے رزق کے دروازے اس پر بند نہیں کیے، آپ بھی بند نہ کریں، آپ بھی اس پر رزق کے دروازے بند نہ کریں، اس کو دے دیں، لیکن کوشش کر لیں جو اللہ والے لوگ ہوں اور دیندار قسم کے لوگ ہوں، آپ کے عزیز و اقارب، ان کو دے دیں، اور اپنے ہمسایوں کو۔ بھائی صدقۃ الفطر پر صرف اکتفا نہ کر لیں، صرف صدقۃ الفطر پر اکتفا نہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو آپ کے ہمسائے دائیں بائیں جو گلیاں ہیں نا، ان گلیوں کی آگ سے، اپنے قریبی آگ سے تو بچو، پوری دنیا کی آگ سے تو میں بچ نہیں سکتا دور دور، لیکن اپنے قرب و جوار کی آگ سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے بچے عید کے دن باہر نکلے، ان کے ہاتھ میں بوتل ہے، آئس کریم ہے، ان کے زبردست کپڑے، اور ہمسایہ کے بچے انہیں دیکھ کر کے کہا ایسے کر دیا، ہو گیا تیرا کام، پھر ہو گیا تیرا کام، اس نے آہ بھری نا تو بھی جا کر کے تجھے بھی پتہ چلے گا، ٹھوکر تجھے لگے گا۔ اس لیے ان کی بددعاؤں سے بچو،
ان کی نماز عید سے پہلے پہلے آج کی تاریخ میں آپ جا کر کے صدقۃ الفطر آپ ادا کر دیں۔ باقی مدارس میں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور واقعتاً کر رہے ہیں، ہر بندے کو، ہر محلے والے کو، ہر بندے کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ کا مدرسہ یہ مدرسہ بھی ہے، آپ کا یہ مدرسہ بھی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ شرعی لحاظ سے، شرعی مسئلہ میں نہیں۔ باقی وہ مولوی کہتا ہے کہ جی میں مستحق ہوں، نہیں ہوگا۔ طلبہ ہی کے لیے اللہ کا ولی، جو لوگ کام کر رہے ہیں واقعتاً کر رہے ہیں، باقی جن کا شیوا بن چکا ہے، جن کا شعار بن چکا ہے، جن کی بزنس ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طریقے پر ان کو بھی پہچان لو۔ اسی طریقے پر یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان تنظیموں کو نہ دیا کرو۔ خدا کا حکم ہے، جو شرعی مسئلہ مجھے معلوم تھا میں نے نالائق نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں تنظیموں والے بھی تو بہت سے ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے کس طریقے پر ہم پر جو ہے نا اس قسم کا فتویٰ آپ نے دے دیا۔ تنظیم والے ناراض ہو جائیں گے اور بہت سے مولوی ناراض بھی ہو جائیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو مسئلہ تھا تو میں اس کو کیسے میں چھپاؤں؟ مسئلہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مولوی خود مالدار ہے، بہت کم ہی اس قسم کے شاید شہر کے مولوی جو غریب ہوں ایسے نہیں ہوتے، اور امام صاحب کو اٹھا کر کے تنخواہ میں دے رہے، حافظ صاحب کو اٹھا کر کے تنخواہ میں دے رہے، قرآن سنانے کے اجرت میں آپ اس کو یہ کہ صدقۃ الفطر کی رقم دے رہے، زکوٰۃ کی رقم اس کو دے رہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ بالکل اجرت میں امام صاحب کے اور خطیب صاحب کے اجرت میں ماہانہ جو ان کی تنخواہیں بنتی ہے، اس تنخواہ میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے اور صدقۃ الفطر ناجائز ہے۔ جو ظالم لیتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا اور آپ بھی ٹھیک نہیں کر رہے۔ آپ کے صدقۃ الفطر ادا بھی نہیں ہوا، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی کہ امام صاحب کے اور مولوی صاحب کی، حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی تنخواہ میں آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ صورت تملیغ کی ہے جو فقہا بتاتے وہ الگ ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ہمارے جو مدرسہ ہے، میں نے تو پہلے آپ سے کہا نہیں ہے اور یہ سلسلہ، لیکن ہم لوگوں نے یہاں تو کبھی اعلان نہیں کیا ہے، لیکن تاہم یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چھٹیاں 1200-1300 طلبہ، 1300 تو نہیں ہوتے، 1200 تک طلبہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ سلسلہ ہمارا یہ مدرسہ بھی آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔